بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک سینئر ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ 28 سالہ ایم فل سوشیالوجی کے طالبہ نازیہ نے نہاتے ہوئے محسوس کیا کہ چھاتی میں ایک غبار سا بنا ہوا ہے۔ ہاتھ لگانے پر کچھ کٹلی جیسا احساس ہوتا تھا، لیکن کوئی خاص درد تکلیف وغیرہ نہ تھی۔ اس نے سوچا والدہ سے ڈسکس کر لے گی۔ چند ہفتے یوں ہی بے دہانی میں یاد نہ رہا۔ ایک دن دوبارہ نہاتے ہوئے اس طرف دھیان گیا تو ماں سے اس بارے میں مشورہ کر ہی لیا۔ ماں نے کہا کوئی درد یا تکلیف ہے تو دکھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو ساتھ مشورہ دیا کہ زیادہ مسئلہ نہیں لگ رہا تو پیاز باندھ لو اور ساتھ وظیفہ پڑھ لو اور یہ آپ ہی گل مل جائے گا۔ چند ہفتے وظیفہ پڑھا اور پیاز بھی باندھ لیا اور ساتھ ساتھ زیتون کے تیل سے ہلکے ہاتھ کے ساتھ مالش بھی کی۔ گویا نازیہ نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو یقین دلایا کہ ٹوٹکوں سے غبار کا سائز کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ غبار اپنی جگہ موجود رہا، خاموش، کسی تکلیف یا درد کے بغیر، جیسے طوفان سے پہلے سمندر ہوتا ہے۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ نازیہ کو بھول گیا کہ ایک چھاتی میں غبار ہے۔ اب کہ نازیہ کو عجیب سا درد یا دائیں بازو میں اٹھا، جیسے اس کی ہڈیوں میں کوئی سوراخ سا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درد کی دوا لی، چند دن اور درد کو آرام آ گیا، لیکن دوا چھوڑتے ہی درد نے پھر زور پکڑا۔ آخرکار قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا جوان لڑکی ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ کیلشیم اور وٹامن ڈی تجویز کیا، ساتھ ایک تگڑا سا پین کلر انجیکشن ٹھوکا اور گولیاں دے کر چلتا کیا۔ پھر سے عارضی آرام آ گیا، لیکن دوا کا کورس ختم ہوتے ہی پھر وہی تنگی شروع ہو گئی۔ اب نازیہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ درد میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اپنی ڈاکٹر دوست کو کہہ کر سرکاری ہسپتال سے ایکس رے کروایا۔ ایکس رے کروا کے ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ایکس رے دیکھ کر کہا کہ اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ آپ اس کو ذرا کینسر آؤٹ ڈور میں دکھا کر آئیں۔ اور یوں میری نازیہ سے پہلی ملاقات کا بندوبست ہوا۔ نازیہ نے مجھے سلام کر کے ایکس رے پکڑاتے ہوئے کہا کہ اسے بازو کی ہڈی میں درد کی شکایت ہے۔ میں نے ایکس رے دیکھتے ہی ہڈی کا پوچھنے کی بجائے اس سے پوچھا آپ کو جسم میں کہیں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا ہاں، بس چھاتی میں ایک غبار سا تھا، لیکن وہ وظیفے اور مالش سے بہتر ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ابھی بھی باقی ہے۔ وہ تھوڑا سا غبار چیک کرتے ہی الارم بجنے لگے۔ میں نے نازیہ کو بائیوپسی، ہڈیوں کا اسکین اور سی ٹی اسکین لکھ کر دیے۔ رپورٹ میں چوتھی اسٹیج کا انتہائی اگریسو بریسٹ کینسر تھا، جس کی جڑیں ہڈیوں میں ہی نہیں بلکہ جگر، پھیپھڑوں اور ایڈرینل گلینڈ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ نازیہ کے علاج کا دورانیہ لگ بھگ 18 ماہ کا تھا۔ زندگی کے آخری 4 ماہ اس نے بہت تکلیف میں گزارے۔ بستر پر معذوری کے عالم میں وہ کبھی کبھار اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، ڈگری مکمل کرنا چاہتی تھی، ماں بننا چاہتی تھی، کچھ اور جینا چاہتی تھی، لیکن مقدر کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ شاید ہمارے ارد گرد بہت سی نازیہ موجود ہوں، کیونکہ ہر 9 میں سے ایک خاتون اپنی زندگی میں اس کا شکار ہوتی ہے۔ خواتین کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چھاتی میں تبدیلیاں ہوں تو ڈاکٹر سے مشورے میں تاخیر نہ کریں۔ پہلی اسٹیجز میں اگر ہم اس بیماری کو پکڑ لیں تو اللہ کی مہربانی سے اسے جڑ سے اکھاڑنے کے اچھے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی خواتین کو آگاہی دیں کہ جھجک اور خواہ مخواہ کی شرم کو زندگی اور صحت سے قیمتی نہ جانیں۔ آج کی سٹوری کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔